اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وما یتیم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے سورۃ فتح جو کہ قرآن پاک کی سورت نمبر 48 ہے اور پارہ نمبر 26 میں ہے سورۃ فتح۔ سورۃ فتح اس کے 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں اور 563 اس کے کلمات ہیں اور تقریباً 2500 اس کی حروف ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ یہ سورۃ فتح کا شان نزول سے پہلے ہم اس سے سیاق و سباق کے حوالے سے جو سورۃ فتح کا شان نزول ہے اس پر ہم تھوڑی سی بحث کریں گے تاکہ صحیح صورتحال واضح ہو سکے۔ اور سورۃ فتح جو کہ قرآن پاک کی 48ویں صورت ہے، اس کا میں نے 2 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس 2 آیات کا ہم پہلے ترجمہ کریں گے، اور سورۃ فتح کا جب تک ہمیں شان نزول اس کا تاریخی پس منظر ہم نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، تو سورۃ فتح ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور جو سورۃ فتح میں اس سے قبل جب یہ صورت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے قبل 2 واقعہ ایسے ہوئے ہیں، 2 تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہوئے، ایک صلح حدیبیہ اور ایک بیعت رضوان۔ جب ہم اس دونوں کو سمجھیں گے تو سورۃ فتح کی 2 آیتیں ہیں پھر ہمیں صحیح طور پر سمجھ آ سکیں گی۔ تو میں نے اس کی 2 آیتیں کی تلاوت کی ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا بے شک، یقیناً، اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے۔ انا کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو بے شک ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ انا انزلنا جب ہم کہتے ہیں تو بے شک ہم نے نازل کیا، یقیناً ہم نے نازل کیا۔ تو اسی طرح انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم کی ذات اقدس مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی کھلی فتح عطا فرمائی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں کے، آپ کی امت کے، آپ کے صحابہ کے اگلے گناہ اور پچھلے گناہ، جو پیچھے گناہ ان سے سرد ہو چکے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور جو ایسے گناہ جو ہجرت سے پہلے ہوئے اور جو ہجرت کے بعد ہوئے، امت محمدیہ پر جو ہوں گے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے سبب، آپ کی وجہ سے ان کے گناہ کو میں نے معاف کر دیا۔
اور آپ کو سیدھی راستے پر ہم لے آئے۔ اس کا لفظی مطلب میں نے آپ کو سمجھایا، لیکن آج ہم صرف اور صرف انا فتحنا لک فتحا مبینا اس کی تشریح کریں گے۔ دوسری آیت کی تشریح ہم جو اس کا دوسرا حصہ بیان ہوگا اس میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے، لیکن ترجمہ تو میں نے بیان کر دیا، اور یہ جو ترجمہ کیا ہے میں نے یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی اور نعیم الدین مراد آبادی کی جو آپ نے ترجمہ قرآن پاک کا لکھا اس میں نے کیا ہے۔ تو میں آج صرف پہلی آیت پر ہم روشنی ڈالیں گے، اور پہلی آیت تو دوسری آیت سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا جو سیاسی پس منظر ہے، جو اس کا شان نزول ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس سے پہلے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ جو ہے یہ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جو اس کے ارد گرد جو گاؤں آباد ہیں وہ بھی اسی نام سے مشہور تھے، اور اس کا کچھ رقبہ حدود حرم میں ہے، زیادہ رقبہ حدود حرم میں بھی ہے۔ زیادہ حربہ جو ہے نا زیادہ رقبہ وہ حدود حرم میں ان کا ہے، باقی تھوڑا سا حدود حرم سے باہر ہے۔ یہ گاؤں جو ہے یہ تقریباً مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا صلح حدیبیہ کا یہ اور یہ جو سورۃ فتح نازل ہوئی یہ ذیقعد ماہ ذیقعد میں 6 ہجری میں یہ صورت نازل ہوئی، اور صلح حدیبیہ بھی سن 6 ہجری میں یہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صلح حدیبیہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو ایک کنویں کا نام ہے، اور اس گرد آبادی کو بھی اسی نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح کہ آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ ہجرت مدینہ میں جو واقعہ پیش آئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ قریش مکہ نے ظلم و ستم کر کے مدینہ شریف سے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس طرح آپ مدینہ شریف میں ہجرت آپ نے وہاں پر کر لی۔ مشرکین مکہ کے ظلم ستم سے تنگ آ کر جب مسلمانوں نے حضور کی سرپرستی میں مدینہ شریف میں ہجرت کی، جو کہ مکہ سے تقریباً 300 میل دور کے فاصلے پر ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس میں غزوہ بدر، احد اور خندق کا معرکے ہو چکے تھے، جو کہ 2، 3 ہجری اور 4 ہجری کو یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مکہ چھوڑ کر 300 میل دور مدینہ طیبہ میں جا کر آباد ہوئے، مگر کفار نے یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کا سانس نہ لینے دیا۔ اکا دکا جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، اور مدینہ طیبہ میں مہاجرین و انصار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہر وقت رہتا تھا، اور وہ بے چین تھے، اور اپنی خواہش کا اظہار کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام نے
کئی مرتبہ بیان کیا۔ حضور انہیں صبر کی تلقین کے ساتھ یقین دلاتے تھے کہ عنقریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور تم سب لوگ آزادی سے حج اور عمرہ کے ارکان کو ادا کر سکو گے۔ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی حد نہ رہی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اور نعرے بلند کیے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور صحابہ اکرام کا یہ یقین کامل تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی تھی وہ خواب سچ ہوتی تھی، کیونکہ نبی کی خواب سچائی پر ہوتی ہے، یہ اور وحی الہی ہے۔ اس میں ہماری درینہ آرزو کے بر آنے کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ اتنا تو یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا اس کے بارے میں مختلف وسوسے ان کو پریشان کرنے لگتے تھے۔ بہرحال سفر کی تیاریاں زور شور سے ہونی شروع ہو گئی۔ ابھی حضور پاک نے عمرہ یا مکہ جانے کا اعلان نہیں کیا، لیکن صحابہ اکرام کے اتنے یقین کامل تھے کہ انہوں نے عمرے کی تیاریاں شروع کر دی۔ مدینہ طیبہ سے باہر جو قبائل مسلمان ہو چکے تھے ان کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اس سفر میں شریک، جب یہ اعلان ہوگا تو اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ یکم ذی قعدہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب حضور نے اعلان کر دیا تو حضور کی قیادت میں یہ قافلہ جو کہ عاشقوں کا ایک قافلہ تھا، حضور کی سربراہی میں آپ کی امامت میں سوئے حرم روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور ان صحابہ کرام کی تعداد 1400 سے لے کے 1500 کے درمیان تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصوہ جس کا نام تھا اس پر سوار ہو گئے، اور آپ کے ساتھ 70 اونٹ جو کہ قربانی کے ساتھ تھے، ان کے گلوں میں کلادے ڈال دیے گئے تاکہ پہچان سکیں یہ قربانی کے جانور ہیں اور اسے ہم نے عمرے کے بعد ذبح کرنا ہے۔ جب یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ سے 6-7 میل دور ذوالحلیفہ نامی گاؤں میں پہنچا تو سب نے عمرے کا احرام باندھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احرام کی نیت باندھنے کا حکم صادر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، پھر مسجد کے دروازے کے پاس سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب اونٹنی اٹھی اور اس کا منہ قبلے کی طرف ہوا، حضور نے احرام کی نیت باندھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور کا یہ سفر بیت اللہ شریف کی طرف زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس طرح آپ نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اکثر صحابہ نے یہاں ہی سے احرام باندھا، اور آج بھی جو مکہ میں رہتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے ان کے لیے یہی میقات کی جگہ ہے۔ قریش کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روانگی کی اطلاع ملی تو ان کے دلوں میں وسوسوں اور اندیشوں کے طوفان امڈ آئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ عمرہ محض بہانہ ہے، اصل مقصد مکہ پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا وہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو شہر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضور جب عصفان ایک وادی ہے اس مقام پر پہنچے جو مکہ سے تقریباً 2 دن کی مسافت پر ہے، تو حضور کا فرزندہ بشر بن سفیان قریش کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے بعد اس کے مقام پر
حاضر خدمت ہوا، اس نے بتایا قریش کو کہ حضور کی روانگی کی خبر مجھے پہنچ چکی ہے اور وہ مکہ سے نکل گئے ہیں اور زوطا کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے ہیں، اور انہوں نے قریش مکہ نے یہ عہد کر لیا کہ ہم کسی صورت میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے اس طرح مکہ میں رہتے ہوئے اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حضور کی ناکہ قصوہ بیٹھ گئی اور لوگوں نے خیال کیا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھ گئی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قصوہ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس اونٹنی کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے مکہ جانے سے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ جب وہاں آپ نے پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہاں تو ایک پانی کی بوند نہیں ہے، سارے خشک کنویں ہو چکے ہیں، یہاں لشکر اسلام نے قیام کیا تو پانی کی نایابی کی وجہ سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہیں پر خیمہ زن ہو جاؤ۔ اس طرح آپ نے ایک تیر نکالا اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ کسی کنویں میں یہ تیر کو پھینکو، جس کنویں میں یہ تیر چلا جائے گا وہاں پانی اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے کنواں پانی سے بھر گیا۔ اور جب قریش مکہ کو آپ کا علم ہو گیا کہ مسلمان پوری تیاری سے وہ مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو قریش بضد تھے کہ وہ کسی قیمت پر حضور کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ حضور کی خواہش تھی کہ جنگ نہ ہو، سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائے، کیونکہ دین اسلام ایک امن کا دین ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آمد کا مقصد ان کے ایک سردار نے آپ سے پوچھا تو حضور نے اسے بتایا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہے، ہم صرف بیت اللہ میں عمرہ ادا کریں گے، صحیح کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس صرف احرام کی 2 چادریں ہیں، ہمارے زیب تن ہیں، قربانی کے جانور ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پاس صرف ایک تلوار ہے، ہم تمہارے ساتھ اتنی مسافت طے کر کے لڑنے کے ارادے سے ہرگز نہیں آئے۔ جو وہاں کا قریش مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا بدیل، اس کو تو اطمینان ہو گیا، لیکن وہ قریش مکہ کے سرداروں کو مطمئن نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد ایک اور سردار آیا، اس نے بھی جب جائزہ لیا تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے یہی کہا کہ مسلمان واقعی صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ واپس گیا تو قریش مکہ نے اس کو کہا کہ تم ایک بدھو ہو اور تم پر بھی جادو چل گیا ہے، لہذا قریش مکہ نے اس کی بات بھی نہیں مانی۔ اس طرح 2 جو قبیلے کے سردار تھے مذاکرات کے بعد وہ ناکام ہو گئے۔ حضور نے جب اپنی لشکر گاہ کی طرف آتے دیکھا ایک قبیلے کے سردار کو تو ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی قطاریں اس کے سامنے سے گزارو۔ جب یہ منظر قریش سردار کے ایک سردار نے دیکھا تو وہ خود تو متاثر ہو گیا، لیکن حضور سے گفتگو کیے بغیر قریش کے پاس واپس چلا گیا اور جو کچھ دیکھا وہ آ کر بیان کر دیا۔ انہوں نے ان کو یقین دلایا کہ مسلمان نہ جنگ کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور نہ مکہ پر قبضہ کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے۔ اس کی بات سن کر قریش کے اندر غضب اور غصے کی اور آگ بھڑک اٹھی اور اسے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، تمہیں ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے۔
اس میں جو ان کا سردار تھا اس کا نام تھا حلیس، جو کہ غصے سے بے قابو ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ اس لیے دوستی نہیں کی کہ زائرین کعبہ کا راستہ روکنے کے لیے تمہاری مدد کریں، اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئے تو ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ قریش کی اس منت سماعت کرنے کے لگے اور ذرا صبر سے کام لو، ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ اس کے بعد اہل مکہ نے عروہ بن مسعود ثقفی کو کہا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر گفتگو کرے، کیونکہ جو عمر بن مسعود ہے اس نے کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی جا کے تقریریں کی تھی اور بیان کیا تھا، اس لیے وہ قریش مکہ اس پر پورا یقین رکھتے تھے اور اس کو سارے اختیارات دے کر مسلمانوں سے گفتگو کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس طرح اس نے عمر بن مسعود ثقفی نے کہا کہ تم پہلے جو سرداروں سے سلوک کر چکے ہو وہ بھی تم میرے ساتھ کرو گے، لہٰذا میں نہیں جاتا، لیکن اس کو پھر قریش کے مکہ کے سرداروں سے ہر طرح سے یقین دلایا، اور اس کی شخصیت ہر شک و شبہ سے بالا تر تھی، اس کی دنائی اور فراست پر انہیں کلی اعتماد تھا۔ چنانچہ وہاں سے روانہ ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ عمر حاضر ہوا اور بڑی سلیقہ مندی سے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا کہ مکہ آپ کی قوم کا مرکز ہے، اگر آپ ان آوارہ منش لوگوں کی فوج اکٹھی کر کے اس پر حملہ کر کے اس کو ویران کر دیں گے اور یہاں کے باشندوں میں قتل و غارت کا بازار ایک گرم ہو جائے گا تو پھر یہ داغ پھر کبھی نہیں مٹے گا۔ اگر جنگ کی نوبت آئی تو آپ کے یہ ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر میدان سے بھاگ جائیں گے۔ جب یہ بات حضور کے ساتھی اور آپ کے جان نثار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو سنی تو آپ سے ضبط نہ ہو سکا اور کر اس کو جواب دیا، اور وہ دیکھنے لگا کہ ان کے جان نثار جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ نبی پاک کے لعاب کو اپنے ہاتھوں سے مل کر اپنے سینوں میں پیشانیوں میں لگاتے ہیں، جب آپ وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ اس نے کہا یہ میں نے کیسر و کسریٰ کے لوگوں میں بھی یہ بات نہیں دیکھی تھی، ایسی قوم جو اپنے لیڈر پر قربان ہونا چاہتی ہے، جان دینا چاہتی ہے، یہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے۔ تو اس نے ساری گفتگو اور سارے حالات عروہ نے جب حضور سے یہ تبادلہ خیال کرنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ حضور کا مقصد نہ اہل مکہ سے جنگ کرنا ہے، نہ مکہ پر قبضہ کرنا ہے، بلکہ حضور اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور چنانچہ اسلامی کیمپ میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے، تو اس میں اہل مکہ کو اپنی مشاہدات کے نتیجے سے آگاہ کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مزاحمت کا ارادہ ترک کر دیں اور انہیں عمرہ اور زیارت بیت اللہ سے نہ روکیں۔ وہ چند دن ٹھہر کر یہاں قیام کر عمرہ ادا کر کے واپس چلے جائیں گے، لیکن قریش مکہ نے بھی اس کی بات کو ٹھکرا دیا۔ قریش مکہ نے جو مسلمانوں کے خلاف جو روش اختیار کر رکھی تھی، انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اس کا رد عمل ان کے خلاف ہوگا اور لوگ یہ سمجھنے لگیں گے قریش کعبہ کے خادم نہیں ہیں بلکہ یہ مالک ہیں، انہیں یہ اختیار ہے، جس کو چاہیں وہاں آنے دیں، جس کو چاہیں وہاں سے آنے سے روک دیں۔ یہ اس بدنامی سے بھی قریش مکہ ڈر رہے تھے۔ تو یہ جب سب سردار ناکام ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا
اور آپ نے اپنے ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار حضرت عثمان غنی، جو کہ ایک بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے اور انہی کے تمام شردار مکہ میں بھی تھے، اور انہوں نے ان کو مقرر کیا کہ وہ جا کے بات چیت کریں۔ تو جب وہ بات چیت کرنے کے لیے گئے تو اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی کو اپنے پاس روک لیا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے۔ اسی اسلامی کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دوسرے مسلمانوں کو تو نہیں، آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ مکہ میں داخل ہونے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کعبہ کا طواف کریں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر مجھے 1 سال بھی یہاں مکہ رہنا پڑے میں طواف نہیں کروں گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے۔ اور آپ نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنا مناسب نہ سمجھا، اور اسی طرح ان چیزوں کو بات چیت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کرتے ہوئے دیر ہو گئی، اور وہاں مسلمانوں کے ہجوم میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کچھ دن گزر گئے ہیں، ان کی خیر خبر کوئی نہیں آئی، تو کسی نے افواہ پھیلا دی کہ ان کو شاید شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اس کی بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اور اس پر جوک در جوک 1500 مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، آپ کے بائیں ہاتھ پر سب لوگوں نے بیعت کی، اور حضرت عمر فاروق نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، سب نے بیعت کی، کیونکہ وہ درخت کا نام رضوان تھا، اور دوسرا رضوان کا مطلب ہے سارے لوگ 1500 لوگ حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے سارے راضی تھے۔ جب آپ ساروں نے بیعت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں اپنے ہی ہاتھ پر کہا کہ یہ میرا دائیں ہاتھ سمجھو عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ یہ اس چیز کا اعلان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا، کیونکہ جو فوت ہو جائے، جو شہید ہو جائے، ان کی طرف سے بیعت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی، اور لوگوں کو آپ کو معلوم تھا کہ آنے والا وقت یہ بھی آئے گا، کئی لوگ کہیں گے کہ اگر حضور کو علم تھا کہ یہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں کی، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ یہ ایک قسم کا اعلان تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، اور ساتھ جن لوگوں میں وہ حضرت عثمان غنی کے اندر منافقت تھی، وہ ساری منافقت دور کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا اعلان کیا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا تو اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں آیت آ گئی کہ میں بھی عثمان کی طرف سے آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ یہاں بیعت سے مراد جو آپ کے اندر 1500 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر یہ وعدہ کیا ہے، اور میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہو گئی کہ یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے،
یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو اس طرح یہ بیعت رضوان تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہو گئی، اور آج بھی اس کے تذکر ایمان کو جلا اور عشق نبی کو توانائیاں اس سے نصیب ہوتی ہیں۔ جب اس بیعت کی اطلاع اہل مکہ کو ملی تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، اور جس ہٹ درمی کا وہ اب تک مظاہرہ کرتے رہے تھے اور ان کا وہ زور ٹوٹ گیا۔ ان میں سے جو لوگ دور اندیش تھے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اس سنگین صورتحال سے عہدہ بر آنے کے لیے غور و فکر کرنے لگے۔ طویل بحث کے بعد قریش مکہ نے صلح کا ارادہ کر لیا کہ اور انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے بیٹھ گئے کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں۔ یہ لوگ مکہ میں 3 دن کے لیے آئیں اور مکہ کو 3 دن کے اندر خالی کر دیں، نماز پڑھیں، طواف کریں، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں، قربانیاں دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب اس تجویز پر سب لوگ متفق ہو گئے تو انہوں نے ایک مکہ کا ایک بہت ہی بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا سہیل بن عمرو، جو یتب اور مکرز کو اپنے نمائندہ بنا کر بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ انہوں نے سہیل کو خاص طور پر تاکید کی۔ سب قریش مکہ نے سہیل کو مقرر کیا صلح کے لیے اور اسے خاص طور پر تاکید کی کہ تم جاؤ صلح کے لیے بات چیت کرو، لیکن اس شرط میں کوئی لچک نہ دکھانا، وہ اس سال ضرور واپس جائیں۔ یہ اس بات پر ضد رہنا کہ وہ اس وقت عمرہ ادا نہ کریں، وہ اس وقت ان کو واپس بھیجنا ہے، یہ شرط اول ہوگی، نہیں تو ہماری سارے عرب میں رسوائی ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو اس کے بعد یہ سہیل نامی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، گفتگو کی، سلسلہ کلام شروع ہوا اور دیر تک رہا، اور اس میں کچھ شرائطیں آپس میں لکھی جا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرائط آپ نے تسلیم کی، اور جب شرائط لکھنے کا وقت آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم دوات کو منگوایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن خولی کو فرمایا کہ صلح نامہ لکھیں، لیکن سہیل نے جو کہ قریش مکہ کی طرف سے سردار تھا، انہوں نے کہا کہ سہیل نہیں لکھے گا، صلح نامہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی لکھیں گے یا حضرت عثمان۔ حضور نے حضرت علی کو لکھنے کا حکم فرمایا، تو حضرت علی مولا علی مشکل کشا، انہوں نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، لیکن جو سہیل جو کہ قریش مکہ کی طرف سے سردار تھا، اور وہ طرف اٹھا اور کہنے لگا ہم تو رحمان کو نہیں جانتے نہ مانتے ہیں، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، ہم یہ نہیں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اگر ہم لکھیں گے بسم کا اللہم، مسلمانوں کو یہ تجویز سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہم یہی لکھیں گے، لیکن وہ سہیل بضد تھا کہ ہم یہ نہیں لکھیں گے۔ انہوں نے کہا جو ہم کہتے ہیں وہ لکھیں، ہم کہتے ہیں بسم کا اللہم، یہ یہاں سے شروع کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لکھو، حضرت علی کو حکم دیا، تو حضرت علی نے پھر لکھا محمد رسول اللہ ھذا ما اصطلح علیہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ کا لفظ سن کر سہیل پھر اور کہنے لگا سارا جھگڑا تو محمد رسول اللہ کہنے پر ہی ہے، تو ہم یہ نہیں لکھیں گے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جو صلح نامہ ہے یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، بسم اللہ بھی آپ نے نہیں لکھی اور یہ لکھا۔ اس پر بھی سہیل بھڑک اٹھا،
اس نے اب اس کی دوسری تجویز کو بھی رد کیا گیا اور سب نے کہا محمد رسول اللہ لکھا جائے۔ غلامان مصطفیٰ اس بات پر بضد تھے کہ محمد رسول اللہ ہی لکھا جائے۔ آپس میں طلق کلامی ہوئی اور آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ان قریب تھا کہ یہ معاہدہ نہ ہو سکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی ختم کرو، جب یہ مت لکھو۔ جب آپ نے حکم دیا حضرت علی کو تو حضرت علی نے تقاضۂ محبت کے زور پر کہا کہ میں اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ کا لفظ میں ختم نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کے آؤ تحریر۔ پھر حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کیا اور اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھا اور یہ معاہدہ تحریر پایا گیا۔ اس معاہدے میں جو تحریر ہوا وہ ایک تاریخ کا پس منظر ہے، اور آپ اس معاہدے کو آپ سنیں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، عربی کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، اور جیسے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، نبی پاک من جانب محمد رسول اللہ کی طرف سے نہیں لکھا گیا، لکھا گیا یہیں سے ہی، اے اللہ تیرے نام سے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد ابن عبداللہ اور سہیل بن عمرو نے صلح کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر صلح کی ہے کہ 10 سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی، لوگ امن سے رہیں گے، کوئی کسی دوسرے پر دست درازی نہیں کرے گا، کوئی چوری خیانت کا مرتکب نہیں ہوگا، ہم ایک دوسرے کے راز افشا نہیں کریں گے۔ جس قبیلے کی مرضی ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے، جس کی مرضی ہو وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے۔ مکہ والوں میں سے جو شخص اپنے ولی کے اذن کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مدینہ شریف کے پاس آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہرگز مکہ میں واپس کریں گے۔ اگر حضور کے اصحاب میں سے کوئی آدمی قریش مکہ کے پاس آئے گا تو قریش مکہ اس کو ہرگز واپس نہیں کریں گے، اور یہ مسلمان آئندہ سال اپنے صحابہ سمیت عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے اور مکہ میں صرف 3 روز قیام کریں گے، تلوار کے بغیر آئیں گے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔ اس معاہدے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جرح اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اور مشرکین مکہ کی طرف سے سردار مکہ نے اس پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کا اصل جو کاغذ تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہا اور اس کی ایک نقل سہیل کو دے دی گئی، اور اس پر جو مسلمان حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کے بظاہر دل ان کے دکھ گئے، اور یہاں تک حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا ہم حق پر ہیں۔ تو اس طرح رنجیدہ ہوئے۔ جب آپ اس معاہدے کے بعد جب آپ واپس اس معاہدے کے بعد آپ وہاں سے آپ نے عمرے کا احرام اتار دیے اور اس کے بعد آپ نے قربانی کا کچھ جانور ذبح کیے، نفل ادا کیے، اور آپ وہاں سے آپ چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑی ہی دور گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت قرآن پاک کی سورۃ فتح کی پہلی آیت انا فتحنا فتحا مبینا آپ پر نازل ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری کی اطلاع اپنے صحابہ کو دی، جن کے دل بری طرح دکھ رہے تھے، اور آپ نے اپنے جان نثاروں کو خوشخبری کی علامت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی
اور اس طرح ان کے دلوں میں اطمینان آ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ بظاہر طور پر جو مسلمانوں میں صلح حدیبیہ کی تحریر تھی وہ ساری کی ساری ایک شکست تھی ظاہری طور پر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے جو لگاؤ تھا، جو آپ دیکھ رہے تھے نور بصیرت کے ساتھ، اور چند ہی قدموں کے بعد یہ صورت نازل ہو گئی جسے سورۃ فتح کہتے ہیں۔ انا فتحنا فتحا مبینہ، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کر دی، روشن فتح عطا کر دی۔ اور یہ یقیناً پھر اس کے جب یہ واپس آئے تو 3 ماہ بعد ہی وہ جو درہ خیبر فتح ہوا، اور جو وادی جو غیر مسلم وادیاں تھیں اس میں جو سردار تھے وہ آپ کا لوگ مسلمان جوگ در جوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور ایک بہت بڑی 10,000 کا ایک لشکر تیار ہو چکا تھا۔ اور اس کے فوری بعد ہی پھر جو 6 ہجری کو یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا ہوا، اور اس کے 2 سال بعد 1.5 سال بعد ہی فتح مکہ ہوا۔ یہ اسی کی علامت تھی کہ پہلے درہ غزوہ خیبر آپ نے فتح کیا، اس میں چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے، وہ فتح انا فتحنا فتحا مبینہ، اسی کی روشنی میں ایک جوک در جوک شامل ہو گئے اور آپ کو فتح نصیب ہوتی رہی، اور جلد ہی فتح مکہ ہو گیا۔ یہ تھی ایک صورتحال جو کہ سورۃ فتح سے پہلے شان نزول کا ایک سیاسی پس منظر میں نے پیش کیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سورۃ فتح کیسے نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ہم نے اس کا ایک آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا، تشریح بھی کی، کیونکہ دوسری آیت جو تھی وہ متشابہات میں سے ہے، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو سورۃ فتح کا جو لفظ ہے، جو ضم کا لفظ ہے، وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم اس سیاسی منظر کو جب سمجھیں گے تو سورۃ فتح کی دوسری آیت اور پہلی آیت بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو میں درخواست کروں گا ان بچوں سے جو بچے گھروں میں پرائمری، میٹرک، FA BA MA تک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے۔ تو یہ میں نے صلح حدیبیہ اس کا نوٹ بنائیں، یہ آپ کا کام بھی آئے گا امتحانوں میں بھی، اور بیت رضوان کا بھی کام آئے گا، اور یہ دونوں نوٹ بنائیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آسانی ہوگی۔ اور اس کا سیاسی پس منظر جو میں نے پیش کیا ہے، اگر سوال آ جائے صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے، تو آج کل کے بچے گو کہ سمجھنے سے قاصر ہیں، جو سمجھ جائیں گے تو پھر ان کو لکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح بیت رضوان، تو اس کو آپ سمجھیں۔ اب ہم یہ سورۃ فتح کا پہلے جو سیاسی پس منظر تھا، اس کا جو شان نزول تھا سورۃ فتح کا، یہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے اور بتایا ہے کہ کن حالات میں سورۃ فتح نازل ہوئی۔ یہ حالات تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگلا جو آیت ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہمارا یہ بیان کیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری تمام مشکلات میں جو اس وقت ملک پاکستان میں اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول۔